اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑ لو اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو ہر نماز کے وقت میں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، اللہ کی دی ہوئی آرائش کو. التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا یا نکالا. والطیبات من الرزق، اور وہ پاک چیزیں جو رزق میں سے ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے ہے اس دنیا کی زندگی میں. خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کو ملیں گی. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح اللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ علم رکھتے ہوں. قل، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے شک میرے رب نے حرام کی ہے بے حیائی کے کاموں کو، بیہودہ کاموں کو، جو ظاہر ہوں یا باطن میں ہوں، کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. والاثم، اور گناہ کے کاموں کو حرام کیا ہے. والبغی، اور سرکشی کو حرام کیا ہے. بغیر الحق، ایسی سرکشی جو ناحق ہو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں بھیجی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں ایسی چیزیں کہیں، اللہ کے ذمے ایسے کام لگائیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو. آج کی 3 آیات ہیں. بات چل رہی تھی پچھلے جمعے سے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کے 2 بنیادی اصول یہ طے فرمائے ہیں. مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، ان سب نے شریعت کے 2 بنیادی اصول نکالے ہیں. ایک اصول اعتدال کا ہے اور دوسرا اصول نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا، دوسرا اصول صفائی کا ہے. صفائی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اور اعتدال چاہے دین کے کاموں میں ہو چاہے دنیا کے کاموں میں ہو. یہ 2 اصولوں کو جو بندہ لے کر چلے گا، شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اور جو کسی ایک طرف اس کا پلڑا جھکے گا، اتنی ہی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں اپنی آرائش کو یہ لازم کر لو. یہاں سے بنیادی طور پر یہ آیت جو نازل ہوئی وہ تو مشرکین عرب کی عادتوں کی وجہ سے نازل ہوئی کہ جب بھی وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، تو ایک تو یہ کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بیت اللہ چونکہ اللہ کا گھر ہے تو ہم اپنے حرام کے کمائے ہوئے لباس میں اس کا طواف نہیں کریں گے. تو اس لیے مرد لوگ دن کو ننگا ہو کے طواف کرتے تھے اور اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور خواتین رات کے اندھیرے میں ننگے طواف کرتی تھی. اب یہاں پر نتیجہ تو انہوں نے یہ نکالا کہ بیت اللہ کا طواف حرام کے کپڑوں سے کرنا یہ گناہ ہے، لیکن حرام سے بچنے کا انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا. دے مارتے 4.5 پورا
حرام کی کمائی کھاتے تھے، لیکن جب طواف کا وقت آ جاتا تھا تو کپڑے اتار دیتے تھے۔ تو ایک تو ان کے حوالے سے نازل ہوا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کر لو، خوبصورتی سے اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ۔ کوئی اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس طرح کھڑے نہ رہو کہ کسی بھی معتبر شخص کے سامنے تمہیں کھڑا ہونے میں عار محسوس ہو اس لباس میں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی عمدہ لباس میں کھڑے ہو کہ تمہیں کوئی عار محسوس نہ ہو۔ احکم الحاکمین، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت جب آتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو حاصل کر لو۔ دوسرا، مشرکین کی عادت یہ تھی کہ حج کے دنوں میں اپنے اوپر کھانے پینے کو حرام کر دیتے تھے، خاص طور پر جو گھی والی چیزیں ہیں اور خاص طور پر دودھ اور میٹھا، اس کو وہ نہیں کھاتے تھے، اور خود کو کہتے تھے کہ بھئی یہ عبادت کے ایام ہیں تو اس میں کھانا پینا ہم پر حرام ہے۔ تو دوسری آیت میں ان کو مخاطب کیا کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو حج کے ایام میں، لیکن ولا تسرفو، کوئی اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ اسراف جانبین سے ہوتا ہے، بالکل ترک کر دینا اور بالکل اسی چیز کو اپنا مقصد بنا دینا، دونوں اسراف میں داخل ہے، یعنی یا افراط کہ بالکل ختم کر دینا، یا تفریط یا حد سے آگے گزر جانا، یہ اسراف میں داخل ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہاں پر بالکل واضح ہے کہ اعتدال ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے مال تو وہ اچھے کپڑے پہنے، بس دو چیزوں کا اس میں خیال رکھے۔ ایک چیز یہ ہے کہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے تو اچھے کپڑے پہنے ہیں، اور دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھے، اور دوسری بات کا یہ خیال رکھے کہ وہ ریا اور نمود و نمائش کا سبب نہ ہو، کیوں ریا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنگی تھی تو پیوند شدہ کپڑے بھی زیب تن فرمائے ہیں، اور جب وسعت آ گئی تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر زیب تن فرمائی تھی کہ جس کی قیمت 1000 درہم تھی اس وقت۔ تو ایسے کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے سلف صالحین نے بھی جب ان پر وسعت تھی تو انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اور خاص طور پر جب نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت میں اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ اکبر پڑھتا ہے، یعنی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور تکبیر تحریمہ، نماز کی ابتدائی تکبیر کو تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تحریم کہتے ہیں اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے انتہائی محترم تکبیر، اور دوسری یہ ہے کہ حرام کرنے والی، یعنی حرام کرنے والی کہ عام طور پر دنیا میں جو کام کرنا جائز ہیں، نماز میں ان کاموں کو یہ اپنے اوپر ناجائز کر لیتا ہے۔ مثلا کھانا پینا عام دنیا میں جائز ہے، نماز میں یہ کھا پی نہیں سکتا، اس لیے اس کو حرام کرنے والی تکبیر کہا جاتا ہے۔ چلنا پھرنا جائز ہے، نماز میں چلنا پھرنا جائز نہیں ہے، اور ادھر ادھر دیکھنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا، حال احوال پوچھنا، عام طور پر عام گفتگو میں یہ جائز ہے، نماز میں بات چیت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ تکبیر تحریمہ کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان میں تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، اور براہ راست اس پر آسمان سے اللہ کی رحمتوں کی بارش موسلا دھار شروع ہو جاتی ہے، یعنی قطرہ قطرہ بھی نہیں، موسلا دھار، اور جس طرح پرنالے سے پانی بہتا ہے اس طرح اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک کہ یہ نماز کے اندر ہے، یا جب تک کوئی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو جائے جو کہ نماز میں ممنوع ہے، جیسا کہ کھانسنا وغیرہ فضول میں، ایک تو ضرورت کا کھانسنا ہوتا ہے نا، ایک بس شروع ہو جائے تو شروع ہو جائے، یا فضول میں اپنے گلے کو صاف کرنا، یا اپنی توجہ نماز سے ہٹا دینا۔ جب یہ توجہ اپنی نماز سے ہٹا لیتا ہے، اللہ میاں سے ہٹا لیتا ہے، تو اللہ بھی اس سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔
ورنہ اللہ کی رحمتیں موسلادھار طور پر اس پر برستی رہتی ہیں۔ تو اس نماز میں احکم الحاکمین کے سامنے جب کھڑا ہو رہا ہے، اور حاضری، جب کوئی بندہ اپنے افسر کے سامنے جاتا ہے نا، افسر کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، تو خاص طور پر کپڑوں کو 2 دفعہ استری لگاتا ہے اور دیکھتا کوئی داغ شاخ تو نہیں ہے، اگر ہے تو شرٹ فوراً چینج کر لیتا ہے اور شلوار فوراً چینج کر لیتا ہے، قمیض چینج کر لیتا ہے۔ کیوں؟ افسر صاحب کے سامنے حاضری ہے، تو نیٹ اور کلین ڈیکورم کا خیال رکھنا ہے، اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سے بڑے تو کوئی افسر نہیں ہے، اللہ سے بڑے تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو جب اللہ کے سامنے حاضری ہو تو اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خذوا زینتکم، یہاں پر فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق زینت اختیار کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے خاص اس سٹینڈرڈ کا لباس پہنا ہے، نہیں، بے شک قیمت میں معمولی ہو لیکن صاف ستھرا ہو، بدبو نہ ہو، کہ بغلوں سے بھی بدبو آ رہی ہے اور منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے اور سر سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی لطیف ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے وقت میں اپنے بہترین لباس کو زیبتن کرتا ہوں، کیوں؟ کہ ان اللہ جمیل، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، وہ یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جب جو بھی موجودہ طور پر بہترین لباس ہو، صاف ستھرا ہو، تو وہ پہن کر اللہ کے حضور حاضری دینی چاہیے۔ دوسرا اصول کھانے پینے کے اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ اپنے اوپر حج کے دنوں میں کھانے پینے کو ممنوع فرما دیا کرتے تھے، ممنوع کر دیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی اس عادت کو یعنی ناجائز قرار دیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ ایک اصولی آیت ہے، قرآن کی ایسی ایک کتاب ہے جو ہمیں اصول بتاتی ہے، اور اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے رہتے ہیں۔ اب اطباء، ڈاکٹر، میڈیکل سائنس، حکماء، جتنے بھی جو صحت سے متعلق لوگ ہیں، اس بات پر آ گئے ہیں کہ لا تسرفو، اسراف مت کرو کھانے پینے میں۔ موجودہ جتنی بھی صحت کے خزانے ہیں وہ آہستہ آہستہ تحقیق کے ذریعے سے ابھی باہر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدا جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، اور جو دوا ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز ہے، وہ پرہیز کی اصل ہے وہ غذائیں جو کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدا آپ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میدا ہے یہ انسان کے جسم کا حوض ہے۔ حوض سمجھتے ہیں؟ تالاب کو کہا جاتا ہے، ایک چشمہ ہے جس سے پائپس نکلتے ہیں اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ پانی دیگر کنیکشنز میں جاتا ہے۔ تو گویا یہ آپ کے جسم کا بنیادی کنیکشن ہے، اور اس سے جسم کی مختلف رگیں یہی سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو اگر معدہ یہ صحت مند ہے تو پورے جسم کو صحت مند خون فراہم ہوتا ہے، اگر معدے میں کمزوری ہے تو پورے جسم کو پھر بیماری والا خون فراہم ہوتا ہے۔ اور معدے کے صحت مند رکھنے کا جو راز ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے ہوا کے لیے جگہ نہیں ہوگی، سانس لینے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، پانی کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تو اس کے اندر مختلف گیسز پیدا ہوں گی۔ وہ گیسز بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے جسم کے اندر دوڑتی ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو جس نے اپنے معدے پر قابو پا لیا تو گویا کہ اس نے اپنی 80% بیماریوں پر قابو پا لیا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ تھا، بہت ہی اعتدال والا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جو عیسائی طبیب بھی تھا۔ خلافت میں، حکومت میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ وہ عیسائی طبیب بہت ماہر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت واقد بن حسینی جو کہ بہت مشہور طبیب بھی تھے،
ان سے اس نے پوچھا کہ تمہاری جو قرآن ہے، کتاب جو تمہاری، اس میں نے صحت کے اعتبار سے کوئی قابل ذکر تفصیلات نہیں دیکھی، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی علوم ہے، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان، یعنی ایک آپ کے دین کا علم ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اور دوسرا انسان کے بدن کا علم ہے، بدن کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ تو گویا علم الادیان انسان کے روح کا علم ہے، روحانی طور پر اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اور علم الابدان انسان کے بدن کا علم ہے صحت کے طور پر۔ تو حضرت واقد نے فرمایا کہ قرآن کی آیت آدھی آیت ہے جو کہ صحت کے تمام اصولوں کو بیان کرتی ہے، اور آپ نے اس آیت کو فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کے دین میں، حدیث میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ اپنا پیشوا مانتے ہو، اپنا نبی مانتے ہو، اپنا رہنما مانتے ہو، تو ان کے ارشادات میں کوئی ایسی چیز مجھے بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا معدہ اس کا حوض ہے اور ساری رگیں وہاں سے ہو کے گزرتی ہیں، تو جو ان رگوں کو مثبت سیراب کرے گا تو جسم کو مثبت غذا ملے گی، اور ان کو اگر زہریلے طور پر سیراب کرے گا تو جسم کو بیماری والی غذا ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ اوہو تم لوگوں نے، اب انہوں نے ایک بہت ہی مشہور طبیب کا نام لیا، محقق طبیب تھا بیتانوس، کہ تم نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ساری چیزیں اس میں بیان ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ قرآن میں اللہ نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں سہولتیں آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی ہو، چاہے سماجی، چاہے ماحولیاتی، چاہے ثقافتی زندگی، چاہے کاروباری، معاشی، جو بھی زندگی ہو، اس قرآن کے اصولوں کے مطابق اگر چلے گا تو انشاءاللہ اس کو سہولتیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی، انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات کا خلیفہ ٹھہرایا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے نمائندہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ہدایات دے دی ہیں کہ کائنات کن اصولوں کے تحت صحیح چلے گی اور انسان کن اصولوں کے تحت صحیح چلے گا۔ جب تک انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی پر یہ اپلائی کرے گا تو یہ بھی صحیح چلتا رہے گا، اور کائنات پر اپلائی کرے گا تو کائنات بھی صحیح چلتی رہے گی۔ جہاں پر کوئی گڑبڑ آ گیا، ڈس بیلنس آ گیا، وہی معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں پر یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے میرا جسم میری مرضی، وہاں پر گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جہاں پر فطرت کے اندر انسانوں نے پنگا بازی شروع کر دی، وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں پر اللہ نے جو راستے پانی کے بنائے ہیں، وہاں کی زمینوں کو بیچ بیچ کر وہاں پر کالونیاں اور یہاں پر قبضہ والوں نے اپنی پوری سوسائٹیاں بنا دی، تو جب بارش آئے گا پانی کو راستہ نہیں ملے گا تو لوگوں کے گھروں میں جائے گا، بلڈنگوں میں جائے گا، بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ پانی کے اپنے راستے، خشکی کے اپنے راستے، جو قدرت کے ساتھ جتنی گڑبڑ کرے گا قدرت اس کے ساتھ اتنی ہی گڑبڑ کرتی رہے گی۔ کراچی کی 35% آبادی، کتنی جی؟ 35% آبادی یہ نالوں کے کناروں پر بنی ہوئی ہے، چاہے وہ گجر نالہ ہو، چاہے وہ لیاری کا نالہ ہو، اور ان جو کیپٹلزم کے، اب میں ان کو کیا نام دوں، جو سرمایہ دارہ نظام کے رکھوالے ہیں، انہوں نے چند خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے اور ان کو ارب پتی بنانے کے لیے کراچی کی وہ زمینیں جو کہ قدرتی طور پر پانی کے بہاؤ کے لیے یہ بنی تھی، اس جگہ کے اوپر 2 نمبر کاغذات بنا کے اور وہ بیچنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں جب بارش، پہلے تو اتنے بارشیں نہیں ہوتی تھی، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ کچھ تلک الایام نداولها بین الناس،
ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. اب انوائرمنٹل چینجز کی بنیاد پر بارشیں آنا شروع ہو گئیں. جب بارشیں آئی ہیں تو ہر جگہ تھوڑی بارش ہوتی ہے اور کراچی والوں کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. غزوہ میں تھے. غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے. کئی بار یہ بات ذکر کر چکا ہوں، اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے. وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھوڑا تیار کرنے کے لیے فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں اس پر وہ خرخرہ کہتے ہیں، اس کو راحت دینے کے لیے گھوڑے پر وہ لگایا، زین باندھی، رکاب لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سواری تیار کر لیتا ہوں. اکثر یہ حملوں کا وقت فجر سے پہلے یا غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس غفلت کے وقت میں اللہ نے تہجد کے نماز کے لیے کھڑے ہونے والے شخص کے لیے بہت فضیلت ارشاد فرمائی کہ غفلت کے وقت میں بیدار ہونا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا تو سبحان اللہ، اللہ کو بہت پسند ہے. اتنے میں وہ گھوڑا تیار کر رہا ہے کہ تیر آتا ہے، یہاں سے گھس کے یہاں سے نکل جاتا ہے. موقع پر ہی اس کی شہادت ہو جاتی ہے. صحابہ کے اندر بات چلتی ہے، وہ ہو بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے لیے جہاد کا گھوڑا تیار فرماتے ہوئے، سواری تیار کرتے ہوئے تیر آتا ہے اور موقع پر ہی جان نکل جاتی ہے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے موقع پر ہی اس کی شہادت ہو جائے اور دنیا سے وہ کوئی استمتاع نہ کرے، یعنی دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، زخم لگنے کے بعد کھانے پینے کو کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے اور اس پر کوئی نماز کا وقت نہ گزرے، تو اس کو شہید الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے. دنیا میں بھی اس پر شہید کے احکام لگتے ہیں، یعنی اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، وہ اس کے اپنے کپڑے، اس کا کفن اور اس کا خون ہی اس کا پانی ہوتا ہے غسل کا، اور اس کو صرف جنازہ پڑھ کے اس کو ایسے ہی دفنا دیا جاتا ہے. یہ حکم ہے. تو وہ شہید الدنیا والآخرہ ہوا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو شہداء میں سے اٹھائیں گے، اور اس کے جسم سے جو زخم لگا ہے اس سے خون فوارے کی طرح ابلتا ہوا ہوگا، اور یہ اللہ کو دکھائے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی قیمتی ترین چیز جو کہ جان ہے یہ آپ کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کر دی تھی. تو اللہ پاک اس کا بہت زیادہ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ اس کا مان رکھیں گے، اور اللہ پاک اس کو تمام لوگوں کے سامنے اس کی اس قربانی کو اکنالج کریں گے. تو اب یہ شخص اللہ کے نبی کا غلام خاص جب گھوڑا تیار کر رہا ہے تو خاص ہی آدمی ہوا نا، خادم خاص تھا. صحابہ چمے گویا کرنے لگے کہ بہت ہی خوش قسمت ہے، شہید الدنیا والآخرہ ہے، کاش ہمیں ایسی موت آ جائے، اور حسرت کرنے لگے کہ ہم تو ہماری تمنا بھی شہادت کی ہے لیکن ایسی شہادت کہ سبحان اللہ ہمیں مل جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اس کی شہادت کی تمنا کر رہے ہو، اس طرح کی شہادت کی، اور میں اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. حیران رہ گئے صحابہ، یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جب اس کو میں نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو تو یہ اٹھا، اور اس کے جوتا ایک جگہ سے کھلا ہوا تھا جو اس کو چلنے میں تکلیف دے رہا تھا، تو اس نے بغیر اجازت کے مال غنیمت میں سے جوتے کو باندھنے کے لیے ایک تسمہ اٹھایا اور اس نے اپنے جوتے کو اس سے باندھ لیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تسمہ جو ہے جوتے کا وہ آگ کا بن کر اس کے جسم سے لپٹا ہوا ہے. یا رسول اللہ اس کی معافی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا جن جن کا حق اس غنیمت کے مال میں ہے اگر وہ سب اپنا حق اس کو معاف کر دے تو اللہ بھی معاف فرما دے. آج ہمارا جو سی ایس ایس کرتا ہے بیوروکریسی میں، وہ کس لیے جاتا ہے؟ کسٹم میں جاتا ہے کس لیے جاتا ہے؟ پولیس میں جاتا ہے کس لیے جاتا ہے؟ الیکشن میں آتا ہے کس لیے جاتا ہے؟ میں 2 کروڑ خرچ کروں گا تو جو عوام کا حق مجھے ملے گا، عوام پر خرچ کرنے کے لیے دھندا بنایا ہوا ہے نا.
الیکشن کمپین میں جو میں نے خرچ کیا ہے تو میں اپنے اوپر لگاؤں گا تاکہ میں اپنا تو نکال لوں اور ایک کا 10 نکالتا ہے اس ظالم. جب ایک تسمے پہ صحابی رسول شہید الدنیا والآخرہ خیر القرون کا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ایمان کی حالت میں، صحابہ پر یہ سارے واقعات گزرے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے تسلی ہو. تو اگر کراچی کا فنڈ ہے اور کراچی کا کوئی وزیر اس فنڈ کو کھاتا ہے تو کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ 3-4 کروڑ تو ہے. 3-4 کروڑ لوگوں کا حق مارنے والا یہ کیا توقع رکھتا ہے کہ قیامت میں اس کا گلا چھوٹ جائے گا؟ الیکشن کمپین ابھی آ رہی ہے، بہت سے گھروں کے دیواروں پر پوسٹر چپکا دیے جائیں گے، حالانکہ انہوں نے لکھا بھی ہوگا کہ یہاں پر پوسٹر چپکانا منع ہے، لیکن باپ کا مال سمجھ کر چپکا دیں گے. تو کیا خیال ہے آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا؟ سرکاری زمینوں پر، سرکاری زمینوں کو جس پر پارک بننے ہیں بچوں کے لیے، ہسپتال بننے ہیں، اسکول بننے ہیں، مسجد بننی ہے، اس کو بیچ دینا جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اختیار، تو یہ 4 کروڑ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور قیامت میں ان کا گریبان ہوگا. ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. جن لوگوں کے ہاتھ میں کوئی عوام کے لیے، چاہے وہ کسی سوسائٹی کا بڑا ہو، چاہے وہ کسی ایسوسی ایشن کا سیکرٹری بن جائے، چاہے وہ کسی دفتر کے یونین کا بڑا بن جائے اور مالی معاملات اور لوگوں کی نمائندگی کرنے والا ہو، اس کو تو مسلح پر کھڑے رہنا چاہیے پوری رات کو کہ اللہ پاک یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو مال ہے، یہاں تو کھاؤ پیو ہو جائے گا. آخرت میں جب 18,000 مخلوقات کے سامنے حاضری ہوگی اور ان کی سامنے نمود و نمائش کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہوگا، کل اسی کے سامنے اس کی تذلیل ہوگی. اگر یہ اس کو چاہیے تو ٹھیک ہے. چوکوں پر غلط ریڑیاں لگانے والے، غلط گاڑیاں پارک کرنے والے، اپنی جو حدود ہے گھر کی ڈیوڑی کو، دیوار کو 1 انچ باہر نکالنے والے، 1 فٹ باہر نکالنے والے، یہ سب کے لیے ہے. یہ تو اس لیے جہاں پر عوامی حقوق ہوں اور عوام کے اختیارات کسی کے پاس آ جائیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہدہ مانگنے والا، عہدہ مانگنے والا اگر وہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو اسی عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں اور شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. تو شیطان اور اس عہدے کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جس کو عہدہ مل جائے، اس کے دل میں کوئی تمنا نہ ہو عہدے کی، اور اس کو مل جائے اور وہ اس کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ کے حدود اور قیود کا خیال رکھے تو اللہ پاک اس عہدے کو نبھانے میں اس کے معاون ہو جاتے ہیں. میرے پاس ہر چیز موجود ہے. لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، نہ زیادہ تنگی والے نہ زیادہ وسعت والے. آگے فرمایا اللہ نے کہ قل من حرم زینت اللہ، آپ ان سے یہ کہہ دیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی زینت کو حرام کر دیں؟ کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. کون سی زینت؟ التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جس کو اللہ پاک نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے. زیب و زینت کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن حدود اور قیود کے اندر. اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس میں نمود و نمائش اور تکبر نہ ہو. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے کھائیں اور پئیں. اب ایک چیز کا اس میں دھیان رکھنا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا کلو واشربو، آگے مفعول بہ یعنی کس کا کیا کھاؤ کیا پیو.
اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اس سے فقہا نے ایک نقطہ نکالا ہے اور ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں مفعول بہ کا ذکر نہیں ہے، مفعول بہ وہ کہتے ہیں کہ جس پر حکم لگتا ہے، تو کھلا اللہ نے فرمایا، تو اس لیے حضرات نے فرمایا کہ کائنات کے اندر ہر چیز کی اصل وہ اباحت اور جواز ہے، یعنی جائز ہونا ہے، اور حرمت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی کھانا پینا ہر چیز جائز ہے، لیکن جس سے اللہ نے کی قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے سے، یا اللہ کے نبی نے اصول ذکر فرما کر اور فقہا نے قیاس کے ذریعے سے اس کو حرام قرار دیا ہو، تو وہ حرام ہو جائے گی، باقی چیزیں حلال ہیں۔ تو کائنات میں اصل کیا ہے؟ یہ اباحت ہے۔ آپ سانس لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے عام قرار دیا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اب کسی تجربے کی وجہ سے ہوا کے اندر زہریلے گیسیں آ گئی ہیں، تو جو بھی سانس لے گا کھلی فضا میں وہ مر جائے گا، تو اس لیے حکومت یا جو امیر ہے وہ خاص آکسیجن کے کٹ آپ کو دے دے اور کہے کہ آپ نے سب نے ماسک لگانا ہے، اور جو بھی کھلی فضا میں سانس لے گا تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اب ہر بندے پر شریعت کی طرف سے انتظامی طور پر یہ واجب ہو جائے گا کہ ان کٹوں کو پہنے اور خود کو خودکشی میں نہ ڈالے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ انتظامی وجوب ہے۔ اللہ نے کھانے پینے کو حلال کرا دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شراب حرام ہے۔ اب مشروبات حلال ہیں، شراب حرام ہو گئی۔ کھانے میں فلانی چیزیں حلال ہیں، سبزی اور پھل، لیکن اس پر نجاست لگ گئی تو اب وہ حرام ہو گئی، اس کو پہلے صاف کرنا ضروری ہے، پھر وہ کھانا ہے۔ تو جو قدغنیں شریعت نے لگائی ہیں، جو حدود شریعت نے لگائے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ اس سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں عموم کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، دوسرا اصول، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیا میں، اور آخر میں فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے سرکشی کی طرف نہیں جاتے، سرکشی کی طرف نہیں جاتے، اور اپنی حدود کا ان کو پتا ہوتا ہے۔ اگر مال ان کے پاس آ گیا تو ان کو پتا ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، اس میں سے صدقات ہم نے ادا کرنے ہیں، اور مال کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فحاشی کی طرف جائیں، ہم عیاشی کی طرف جائیں، ہم نیو ایئریں منائیں، ہم ویلنٹائن ڈے منائیں، ہم ان تمام چیزوں پر فضول خرچ کریں۔ اب آ رہے ہیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 2 دن ہے نا، آپ جائیں، اب کیا کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کہیں کروز پارٹیاں ہوں گی، کہیں بیچ پارٹیاں ہوں گی، اور اسلامی ممالک میں لوگ دبئی نیو ایئر منانے جا رہے ہیں، اور تھائی لینڈ مسلمان نیو ایئر منانے جا رہے ہیں، اور برطانیہ اور امریکہ نیو ایئر منانے جا رہے ہیں۔ کیا منانے جا رہے ہیں؟ نیو ایئر۔ بہت ہی مقدس تہوار ہے شاید ان کے نزدیک۔ نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے، اس کا فلسفہ اگر جانیں تو ایمان والوں سے مراد وہ ہے جو کہ ایمان کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوں، اور ایمان کی جو بھی مبادیات ہیں، جو اس کے فروعات ہیں، جو اس کی وہ چیزیں ہیں جو لازم ہوں کسی بندے کو ایمان والا کہنے کے لیے۔ دیکھیں، آدمی کے پاس اگر دولت ہوتی ہے نا، بینک بیلنس ہوتا ہے،
تو پیسے زیادہ ہوں تو اس کے کپڑوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سواری پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر ہو، اچھی سوسائٹی میں ہو، بڑا ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا پیسے والا ہے۔ کیوں؟ اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دل میں ایمان ہو نا تو اس کے بدن پر اعمال کے ذریعے سے اس کی ایمان کی کیفیت ظاہر ہونی چاہیے۔ تو جو تشبہ اختیار کرتا ہے ان لوگوں کی جن میں ایمان نہیں ہے، انہی کی طرح کام کرتا ہے، اس کو ایمان والا کہیں گے؟ ایمان والا تو وہ ہوگا جو ایمان کے اعمال اس سے ظاہر ہو رہے ہوں، اس کے بدن سے، عبادات کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے ذریعے سے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور برتاؤ رکھنے کے اعتبار سے، کہ یہ ایمان والا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے تو ایمان کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو یہاں قل ہی للذین آمنوا، کافر بھی جو کھا رہے ہیں وہ ایمان والوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب تک ایک ایمان والا، اور ایمان کی بھی کمزور ترین کیفیت ذکر فرمائی، وہ کمزور ترین کیفیت کیا ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ بھی نہیں، اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اگر ایک شخص بھی موجود ہوگا تو اللہ پاک اس زمین اور آسمان کے نظام کو قائم رکھیں گے۔ اور جب ایک صرف اللہ کہنے والا بھی دنیا سے ہٹ جائے تو اللہ پاک زمین اور آسمان کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ چاہے بڑے فرعون موجود ہوں، چاہے بڑے نمرود شدات موجود ہوں، حکومت والے، دولت والے، عہدوں والے، چاہے بہت سے مودی اور بش موجود ہوں، چاہے بہت سے ٹرمپ شرمپ موجود ہوں، سارے اللہ پاک اس نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اے ایمان والو، خدا کے واسطے اپنی قدر کو پہچانو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اس ایمان والوں کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری تفسیر، ایمان والوں کو پتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، تو دنیا میں جو کچھ ان کو ملتا ہے آخرت میں ان پر اس کا وبال نہیں ہوگا، جبکہ کافر پر اس کا وبال ہوگا، کیونکہ کافر کے پاس ان تمام چیزوں کو آخرت میں پہنچانے کے لیے وہ چابی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ دروازہ کھلتا ہے، لاکر کا دروازہ، کہ اس کو بندہ آگے سپلائی کر دے، اور وہ لاکر کا دروازہ وہ ایمان ہے۔ اور وہ بھی جو کھاتے ہیں تو ان مومنین کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہی تفسیر ہے کہ اللہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الآخرہ خالصۃ یوم القیامہ، مومنوں کے لیے یہ نعمت آخرت میں خاص ہوں گی۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ان نعمتوں کو پانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، آخرت میں مسلمانوں کو یہ ساری نعمتیں بغیر مشقت کے ملیں گی، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ خالدین فیہ، ہمیشہ کے لیے ملیں گی، کوئی کرایہ نہیں ہوگا اس کا، کوئی اسے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ ملکیت کے طور پر ملیں گی۔ خالدین فیہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارا دل چاہے گا، اور خالدین فیہ، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو عیاشی ہی عیاشی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے نبی کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا اللہ زندگی یہ دنیا کی کیا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لیکن ہم دنیا میں جس کی تیاری کے لیے آئے تھے اسی کو بیچ رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو بیچ رہے ہیں نا دنیا کی زندگی کے لیے۔ رشوت لینا، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنا، زمینوں پر قبضے کرنا، دوسرے کے مال پر قبضے کرنا، بدتمیزیاں کرنا، زبان غلط استعمال کرنا، گالی گلوچ کی طرف آنا، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنا، تو طلاق کر کے بات کرنا، لوگوں کے حق کو ہڑپ کر جانا، اس کو اپنا حق سمجھنا، یہ عام ہے آج کل۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی بس جس کے پاس زور ہے، جس کے پاس کار ہے وہی سرکار ہے، حالانکہ جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ ہے۔ اور اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے تو شریعت بہت سخت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے نیچے 10 لوگ ہوں
اس کے ماتحت 10 لوگ ہوں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کے لیے ایسی حالت میں ظاہر ہوگا وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اس کے ہاتھ یہاں پہ یوں بندھے ہوئے ہوں گے مجرم کی طرح، جب تک کہ ان 10 لوگوں کا حساب نہ دے دے نہ اس کے ہاتھ کھلیں گے نہ اس کا اپنا حساب شروع ہوگا. اور ہم کہتے ہیں میں تو بڑا افسر ہوں، میرے نیچے 200 آدمی کام کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی تم پر آتی ہے. ان کے لیے جو فنڈ آتا ہے ان پر خرچ کرنا ضروری ہے، سب اپنے پیٹ میں ڈالنا ضروری نہیں ہے. یہ سمجھ لو کہ جو پرایا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے یہ تمہاری خوشیاں نہیں ہیں، تمہارے پیٹ کا رزق نہیں ہے، تمہارے بچوں کا حق نہیں ہے، یہ جہنم کے وہ انگارے ہیں جو ہاتھ میں تم نے اٹھا رکھے ہیں. یہ احساس ایمان دلاتا ہے. جو تم پیٹ کے اندر لے کر جا رہے ہو یہ وہ جہنم کے انگارے ہیں جن کو تم سٹور کر رہے ہو، جو قیامت میں جلیں گے. وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہیں جو تمہیں اندر سے کاٹیں گے. یہاں سے اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک بندے کا پیٹ احد کے پہاڑ کی طرح یوں بڑا تھا اور اس میں ہلچل تھی اور وہ چیخے لگا رہا تھا. تو پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تمہاری امت کا سود خور ہے، تمہاری امت کا سود خور ہے. اس نے جو مال کھایا ہے وہ اندر سانپ اور بچھو بن گئے ہیں، اس کو اندر سے ڈس رہے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زخم اگر کھل جائے اور اس زخم کے اندر اگر معمولی سی چیز بھی لگ جائے تو آدمی کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے. اس لیے زخم کو باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اس میں سے اندر نہ جائے اور اس کے اندر انفیکشن نہ ہو. دھول اور گرد سے بھی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو جس کو اندر سے ہی تکلیف دی جا رہی ہے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان پر اور کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی نہ ہو. کیونکہ کھال کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں اور یہ 7 ٹیشوز جب اندر جل جاتے ہیں تو اکثر تکلیف کم محسوس، عادی ہو جاتا ہے تکلیف کا بندہ. اور جتنی جو ہے وہ ڈیپ ٹیشوز جلتے ہیں تو اتنی ہی زیادہ ہیلنگ کے لیے وقت لگتا ہے. عام طور پر پانی سے اوپر کا چمڑا جلتا ہے یا نیچے کے 2-3 ٹیشوز جلتے ہیں، اور اگر زیادہ جلن ہو جائے نیچے تک ٹیشو جل جاتے ہیں تو اس ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بندے کے بچنے کا امکان کم ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم پانی کا جلاؤ بھی دیں گے لیکن ان کو ہم تیل کی تلچھٹ والا جلاؤ دیں گے جو کہ اندر تک جاتا ہے، سارے ٹیشوز کو جلا دیتا ہے. تیل کی تلچھٹ جو ہوتی ہے نا وہ کاٹ دیتی ہے فوراً سکنز کو، اس کو سب کو کاٹ دیتی ہے، اندر تک جاتی ہے، سارے ٹیشو جلا دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو تیل کی تلچھٹ والا جلنا دیں گے تاکہ اور کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جلیں گے، ٹیشوز جلیں گے، ہم دوسرے ٹیشوز اور چمڑا دے دیں گے تاکہ ان کے جلنے میں کمی نہ ہو. جو یہ کام کرتے ہیں اگر ان میں ہمت ہے یہ عذاب سہنے کی تو کرتے رہے. ہمیں تو اللہ معاف فرمائے، ہم میں تو ہمت نہیں ہے بھائی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا منہم. تو جہاں پر قرآن انسانوں کو ترغیب دیتا ہے وہاں پر دھمکیاں بھی دیتا ہے. دھمکیاں بھی سمجھنا چاہیے. جن میں ہمت ہے، دوسرے کا حق کھانا آسان تو ہے لیکن اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں شاید اپنا حق معاف کر دوں بندے کو، لیکن جس کے ساتھ دوسرے کا حق وابستہ ہے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے اللہ نہیں معاف کریں گے. ہاں کسی کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہوگا جس نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے اور اس پر کسی کا حق رہ گیا ہوگا. اس پر کسی کا حق، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہڑپ کرتا رہے اور دیکھا جائے گا جاؤ ہمت ہے تو لے لو. اکثر ہمارے کیا کہتے ہیں اگر تڑپ ہے تھپڑ ہے تو لے لو مجھ سے، یہ میں ہوں اور یہ میری جگہ ہے. بدماشی مونچھوں کو بھی تاؤ دیتے ہیں، ٹوپی کو بھی ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور چادر کو بھی جھڑک دیتے ہیں، دھمکی بھی دے دیتے ہیں جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو. تو غریب کیا کہتا ہے؟ کرے گا تو میرا اللہ، اللہم اے میرے اللہ میں اپنی شکایت آپ کو بیان کرتا ہوں. پھر اللہ کی مار کچھ اور ہوتی ہے، بعض اوقات دنیا میں اور بعض اوقات آخرت میں. لیکن جس پر رہ جائے
اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے منظر نامہ پیش فرمایا، منظر کشی فرمائی ہے. فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہوگا قیامت میں حاضر ہوگا اللہ میاں کے سامنے، اور اللہ میاں اس سے راضی ہو جائیں گے، قربانیاں دی ہوں گی، اور ایک بندہ آئے گا، وہ بولے گا یا اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور مجھے وہ آج چاہیے، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا نہیں دیا. قرض لینے والوں یاد رکھو، لوگوں کا قرضہ ٹائم پہ ادا کیا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لے لے اور اس کا وقت مقرر فرما دے، کیا سبحان اللہ، کیا فطری شریعت ہے ہماری. جو بندہ کسی سے قرض لے لے اور وہ وقت مقرر کر دے کہ اس وقت تک میں تمہیں ادا کروں گا، اور اس وقت تک ادا نہ کیا اور قرض دینے والے نے صبر کیا، قرض دینے والے نے صبر کیا، تو اللہ پاک قرض دینے والے کو جتنی رقم اس نے قرض دی ہے روزانہ اتنی رقم کے صدقے کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہیں گے. یہ معاشرت کا خوبصورت ترین اصول. جس نے قرض لیا ہے، مقررہ وقت آ گیا، اس کے اوپر اپنے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں رکھنا حرام ہے. ضرورت کے 2 جوڑے ہیں، تیسرا جوڑا اپنے پاس رکھنا حرام ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے. ضرورت سے زائد سواری رکھنا حرام ہے جب تک کہ دوسرے مسلمان کا حق ادا نہ کر دے. سب حراموں میں لگا ہوا ہے. ہمارے حضرات مال لے کے عمروں پر جا رہے ہیں، 10 عمرے کر رہے ہیں، سب لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور لوگوں کا حق اس کی گردن پر موجود ہوتا ہے. جس رب کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں اس رب کا حکم تو کچھ اور ہے اس موقع پر. اس لیے علم کا مقصد وہ موجودہ وقت کے حکم کو پہچاننا ہے. بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے اپنے پاس جو ہے وہ الحاج کے اور بڑا مفتی صاحب اس کے ٹائٹل رکھنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے پاس موجودہ امر ہے اللہ کا اس کو آپ پہچانتے ہیں تو آپ عالم ہیں، اور لوگوں کو بتانے کے لیے آپ کے پاس ان کی نمائندگی کے لیے بنیاد علم موجود ہے تو آپ عالم ہیں. بڑے ٹائٹلز رکھنا کہ بھئی 10 لوگوں کو لے کر جو ہے وہ عمرے پر چلا گیا اور آتے ہوئے 200 بندوں کا حق اس سے وابستہ ہے، ان کو دے نہیں رہا، گھومنے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہالیڈے منانے کے لیے، اور مزدوروں کی تنخواہ ادا نہیں کر رہا جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں وہ آئے گا کہ یا اللہ میرا اس کے ساتھ حق وابستہ تھے. اللہ پوچھے گا کیا صحیح بات ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ بالکل صحیح بات ہے، میں نے کوشش کی تھی لیکن سب آپ کے سامنے ہیں، میں ادا نہیں کر سکا، آپ کے دین کے کاموں میں اتنا میں مشغول رہا لیکن کوشش کرتا رہا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس کا حق وابستہ تھا اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کے دوست ہیں، اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کے دوست ہیں. اللہ کی دوستی میں آ جائیں، چھوڑے باقی سب لوگوں کو یار. اللہ غیرت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس جو قرض خواہ ہے اس سے لینے والا اس سے ڈیل کر لیں گے اپنے بندے کے لیے. کیا ڈیل کریں گے؟ اس سے بولیں گے کہ تمہارے پاس تمہاری نیکیوں کی کیا سچویشن ہے؟ وہ بولے گا یا اللہ بہت کم ہے. کہتے گناہ کتنے ہیں؟ کہتے پہاڑ ہے، پہاڑ ہے. تو کہتے تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری سزا کیا ہوگی؟ کہتے میں تو جہنم میں جاؤں گا. لیکن میں کہتا ہوں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اس کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ فرماتے ایک ڈیل کرتے ہیں. کیا؟ کہتے اگر تم میرے بندے کو معاف کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. بولے کہ مجھے اور کیا چاہیے؟ یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے ڈیل فرمائیں گے. جیسے ایک دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا جس کے پاس جب 50-50 بیلنس ہوگا نا، 49-51 کا ریشو ہے، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا اور برابر ہوگا، اور وہ جائے گا اپنے باپ کے پاس 1 نیکی، اپنے بھائی کے پاس 1 نیکی،
اپنی بیوی کے پاس ایک نیکی، اپنے بیٹے کے پاس ایک نیکی ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں خوش کرنے کے لیے میں پوری محنت کرتا رہا تھا، شام کو بھرے ہوئے تھیلے پھلوں کے لانا، تمہاری عید کے لیے شاپنگ کرنا اور نئے نئے جوڑے لے کر دینا، تمہارے لیے اچھی اچھی سواریوں کا بندوبست کرنا، تمہارے لیے ساری سہولتوں کا لانا، گیس کا بل آ گیا 10,000 روپے تو میں لگا رہا دن رات تاکہ تمہیں سہولت ملے، بجلی کا بل آ گیا 50,000 روپے، دن رات لگا رہا تمہیں سہولت دینے کے لیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میری جماعت کی نمازیں بھی گئیں، اور بعض اوقات میں زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی رہ گیا، غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا، تمہارے لیے ایک نیکی تو دے دو، منہ موڑ لیں گے، نفسا نفسی یا رب نفسی نفسی۔ اب اللہ رب اس کی اس کاوش کو دیکھتے رہوں گے، ایک کی منت کرتا ہے، دوسرے کی منت، تیسرے کی منت، ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے جب دیکھتا ہے اپنے پاکٹ میں ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ، بولے گا یار میں تو اس سے بچنے والا ہوں نہیں، چلو یہ اس کو دے دیتا ہوں، اس کا کام ہو جائے گا۔ بولے گا یار بھائی بات سنو ادھر آؤ، کیا ہے؟ کہتے تمہارے پاس ایک کی کمی ہے، میرے پاس ایک ہی ہے، میرے پاس رہی تو میرے کسی کام کی نہیں، یہ لو بھائی تمہارا بیڑا تو پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر جائے گا کہ یہ اللہ نیکی مل گئی، یہ لے میری ایک نیکی بڑھ گئی، اب ترازو جھک گیا، اب میرا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ پوچھیں گے بھئی کس کی اتنی ہمت ہے تمہیں نیکی دینے کی؟ اس روز میں بلاؤ اس کو، وہ بلائے گا تو کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے۔ تمہارے پاس اور کچھ بچا ہے؟ نہیں اللہ کچھ نہیں بچا، بس ایک ہی نیکی۔ تو فرمایا تم ہوتے کون ہو نیکی دینے والے؟ کیا تم مجھ سے زیادہ سخی ہو؟ سخاوت تو میرا کام ہے، دینا تو میرا کام ہے، تم آج کے دن کیا مجھ سے زیادہ سخی ہو؟ نہیں اللہ نہیں ہو، نہیں ہو تو جاؤ، تم نے سخاوت کی تو تم نے میری عادت کو اپنایا، جاؤ میں نے بھی تم پر سخاوت کی تجھے معاف کر دیا، ایک نیکی والا بھی معاف ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیناریو مینجمنٹ جگہ جگہ پر ترغیب عطا فرمائی کہ کس طریقے سے خالصۃ یوم القیامہ، یہ ساری چیزیں خالص مومن کو لیے ہوگی۔ آخرت میں جنت میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ بیٹھا ہوا ہوگا اور ایسے اپنی جنت کو دیکھ رہا ہوگا، اپنی جنت ہزاروں ایکڑوں میں، لاکھوں ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی ایک ذرہ ایمان والا دنیا کے 10 گنا بڑی جائیداد والی جنت کا مالک ہوگا، رقبے کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے نہیں، سہولتیں تو رقبے کے اعتبار سے، یہاں 200 کا گز لینا 60 سال کی اپنے پینشن کے پیسوں سے تو اس کی قسطیں ادا کرتا ہے ایک نارمل آدمی، حلال کے پیسوں سے۔ ایک تو وہ ہے نا جو دیکھے گا یہ باغات ہیں، یہ فارم ہاؤسز ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ محلات ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ سمندر بھی ہوگا، بیچ بھی ہوگا، اس پہ سب کچھ ہوگا، اور یہ نغمے ہیں، اور یہ خدام ہیں آگے پیچھے پھرنے والے جو کہ اس کی خواہش پوری کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں گے، ایسے خدام ہوں گے، ایسے نہیں بھاگنے والے کہ صاحب میری تنخواہ بڑھا دو نہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آج کل کی ماسیوں کو دیکھیں، بدماش ہے پوری، اس کا ایک کام کے 2000 لوں گی اور کپڑے نہیں دھوؤں گی۔ ایک ماسی تھی، اس نے کہا کہ صاحب مجھے جو ہے وہ برتن کے صابن سے الرجی ہے تو میرے لیے لکوڈ لایا کرے۔ تو میں نے کہا گھر میں کس سے دھوتی ہو برتن؟ وہاں الرجی ہے یا صرف یہاں پہ الرجی ہے؟ دوسرے کے پیسوں پہ الرجی آ جاتی ہے، وہاں ایسے نہیں ہوں گی ماسیاں، وہاں خود جو خادمائیں ہوں گی وہ اپنے مالک کو خوش کرنے میں اپنی سعادت سمجھیں گے اور وہی ان کا مقصد ہوگا۔ تو یہ دیکھ رہا ہوگا جنت کو ایسے، یہ نوکر چاکر، یہ میری سلطنت، اور جنت میں تحدید نہیں ہے، ایک بات ہے، یعنی یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی پوری جنت کو 360 ڈگری کے اینگل سے دیکھ سکتا ہوگا، حد بندی نہیں ہے جنت میں، اس لیے نہ اس کی زندگی کی حد بندی ہے ہمیشہ کے لیے وہاں پہ، نہ اس کی رفتار کی حد بندی ہے کہ یہ 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں غدوها شہر و رواحها شہر ہے، سپیڈ ترین، تیز ترین۔ جنت میں کوئی تحدید نہیں ہوگی، ابھی یہاں ہے، یہ چاہے گا کہ میں
اس وقت امریکہ میں اپنی اس بیگم کے ساتھ مل لوں، چائے وہاں پہ پیے گا اور شاید رات کا کھانا عراق میں کھا لے گا، اور جو عشاء کا کھانا ہے، صبح کا ناشتہ وہ چاند پہ کر لے گا، اور 10 بجے کی چائے مریخ پہ پی لے گا، تو یہ اس کے لیے مناسب ہوگا۔ تو حد بندی نہیں ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کی اس کو ضرورت ہوگی۔ ہاں یہ مزے کے لیے قالین پر بھی اڑ سکتا ہے، گاڑی بھی رکھ سکتا ہے، سائیکلنگ بھی کر سکتا ہے، ٹانگے پہ بھی جا سکتا ہے، گھوڑے پہ بھی جا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو کاشتکاری کا بہت شوق ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ تمہیں زمین دے دیں گے، اس میں کاشت کرتے رہنا۔ دوسرے آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو بچے بڑے پسند ہیں، کیا حوروں سے بچے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ، اگر تمہاری خواہش بچوں کے لیے تمہیں بچے دے دیں گے، 2-4 دے دیں گے، جتنے تمہیں چاہیے اتنے دے دیں گے، لیکن یہ خواہش کی بنیاد پر ہوگا، ضرورت کی بنیاد پر نہیں۔ تو وہ دیکھے گا اپنے پورے جنت کو۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے کہ یہ بولے گا کہ یا ہو، کیا میرے پاس بادشاہی ہے، کیا میرے پاس نعمتیں ہیں، کیا میرے پاس زمین ہے، کیا میرے پاس جائیداد ہے، اور پوری دنیا اگر ضرب دست کر لیں تو پوری جنت کو ایک نظر میں یوں پورا احاطہ اس کا کر لے گا، ساری نعمتوں کو۔ یہاں پر تو آدمی کے سامنے لحم مندی پڑی ہوتی ہے اور اتنا سا پیٹ میں آتا ہے، اتنا بچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں او پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے، خالی وہ کیوں بچ گیا؟ مولانا فرما رہے تھے تر جمیل صاحب، ایک دفعہ آئے تھے جامعہ، تو فرمایا تھے ہم جا رہے تھے، زمینداروں کی جماعت تھی، تو ان زمینداروں میں ایک ہمارے پاس ایک پورا ماشاءاللہ زمیندار تھا، صبح کا ناشتہ ہوا اور ساری نعمتیں موجود تھی اس دسترخوان پر، اور وہ صاحب ماشاءاللہ کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ ہم نے بس کر لیا، آخر میں وہ رک گئے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کھاؤ۔ کہتے نہیں تھوڑی سی سانس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ جب نوکر چاکر آئے اور نعمتیں واپس لے کے جا رہے تھے تو یہ رو پڑا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو؟ واپس لے آئے۔ کہتے نہیں افسوس اس بات پر ہے کہ میرے معدے میں اور جگہ کیوں نہیں ہے، میں کھا کیوں نہیں سکتا، یہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ تو جنت میں ایسی کوئی افسوس کی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 من ایک وقت میں یہ کھا لے گا، 40 من، اور ایک ڈکار مارے گا سب ہضم، اور وہ ڈکار سے جو خوشبو نکلے گی، آج کل کے ڈکار کی طرح کہ بندہ یہ کہ مچھلی اور باس کی باس آ رہی ہوتی ہے، گوشت تو اندر جا کے تیزابیت میں گندا ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جو ڈکار کی خوشبو ہوگی وہ مشک سے زیادہ مہک والی ہوگی، تو ہاضمہ بھی، اور پھر دوبارہ کھانا شروع کر دے گا۔ تو وہاں کھانا خواہش کے تحت ہوگا، ضرورت کے تحت نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی میں ڈوبا ہوگا کہ یہ میری جنت، یہ بالا خانے، یہ ڈانس کلب ہے، یہ ڈسکو تھیک ہے، وہاں تو سب جائز ہے نا، سب چلے گا، یہاں پر حرام ہے۔ یہ بڑے بڑے باغات ہیں میرے، یہ انگور کے ہیں، یہ کھجور کے ہیں، یہ شہد کی ندیاں ہیں، یہ پانی کی ندیاں ہیں، میرے محلات ہیں، یہ اس بیگم کا ہے، یہ اس بیگم کا ہے، یہاں تو 4 ہیں، وہاں تو لاتعداد ہیں۔ بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ یہ جائے گا جنت میں، اور جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا، اور اس بازار میں شام کے وقت اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو بازار سے جب یہ واپس آئیں گے تو ہر جمعے کو بعض لوگوں کو روزانہ ہوگا، ہر عصر کے وقت میں بعض لوگوں کو جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور بازار میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بکھیر کے رکھ دیں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے، یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھیں گے، جو بیچنے والا ہوگا، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ پورا ڈسکرپشن بیان کرے گا، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ فائدہ تو یہ کہ خواہش یہ ہے، یہ مزہ ہے، اس میں یہ مزہ ہے، تو دے دو۔ قیمت کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے پیسے ہو چکے، بل ادا ہو چکے، جاؤ لے جاؤ۔ اس طریقے سے لگے گا۔ تو یہ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہریرہ کی روایت ہے کہ اس جمعے کے بازار میں ایسے پودے بھی نکلیں گے جن کا پھل حوریں ہوں گی، جتنی چاہے پھل توڑ لو اور لے آؤ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں لاتعداد ہوں گی، 4 نہیں ہوں گی، تو اور ہر کے اپنا اپنا محل ہوگا۔ تو یہ بولے گا کہ اللہ پاک نے تو سب کچھ مجھے دے دیا، کیا میرے اعمال اس قابل تھے کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ بن جاتا، اس سلطنت کا مالک بن جاتا؟ تو یہ اسی سوچوں میں ہوگا، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے لیے یہ شکر کا سجدہ کرنا چاہے گا۔ لیکن
آخرت میں قیامت میں سجدوں کی اجازت نہیں ہوگی. سجدے تو دنیا میں جتنے کرنے ہیں کر لو، یہ شوق ہے یہی پورے کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ سے روایت ہے کہ جنت کی عورتوں اور دنیا کی عورتوں میں جو مکالمہ ہوگا تو عورتیں صرف دنیا کی عورتیں ایک دلیل پر جیت گئی ہیں، اور وہ مکالمہ یہ ہے، جنت کی عورتیں کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں خود بنایا ہے، تم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہو، تم تو نطفے سے پیدا ہوئے ہو، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا مشک اور عنبر سے اور زعفران سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور سلسبیل کے پانی سے ہمیں گوندا گیا، اور جنت کی ہواؤں سے ہمیں خشک کیا گیا، اور ہمارے چہرے کو اللہ نے خود بنایا، اس میں خوبصورتی اور حسن ڈالا، اور ہم پر ہر جمعے کو اللہ کی تجلی پڑتی ہے جس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم پیشاب سے پاک، ہم پاخانے سے پاک، ہم گندگی سے پاک، ہم جوؤں سے پاک، ہم بغل کی بدبوؤں سے پاک، ہم زیر ناف بالوں سے پاک، ہم حیض سے پاک، ہم نفاس سے پاک، ہم دانت صاف کرنے سے پاک، ہم معدے کی بدبوؤں سے پاک، ہم ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں. بتاؤ تم بہتر ہو یا ہم بہتر ہیں؟ تو جنت کی عورت اپنی جو دلیل دے گی، دنیا کی عورت وہ یہ کہے گی، کیا تم نے اللہ کے ہاں سجدوں کا مزہ چکھا ہے؟ ہم نے سجدے کیے ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، تم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، تم نے دی ہیں، تم تو شروع میں ناز و نعمتوں میں پل رہی ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتیں اس دلیل سے جیت جائیں گی. اس لیے دنیا میں جنت کی عورتوں کے سردار دنیا کی عورتیں ہوں گی، لیکن ان کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہوں گی جن سے ہم تنگ ہیں. ان کی خصلتیں بدل جائیں گی، ان میں حسد، کینہ، غضب، نافرمانی اللہ اس کو نکال دیں گے اور اطاعت رکھ دیں گے، خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ بولے گا کہ بس مجھے تو یار اپنے استحقاق سے زیادہ مل گیا. تو اتنے میں ایک ہاتھ اس کو چھوئے گا، تو جب یہ دیکھے گا اس کو تو ایک سامنے ایک پٹاخہ کھڑی ہوگی، ایک لڑکی خوبصورت ترین، اتنی خوبصورت کہ ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جیسا متقی بھی 70 سال تک اس کی آنکھوں میں کھو جائے گا، اتنی خوبصورت ہوگی. تو وہ لڑکی اس سے کہے گی کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، کیا تمہیں میری حاجت نہیں ہے؟ تو وہ بولے گا کیوں نہیں ہے بھائی، لیکن تم ہو کون؟ مجھے تو سب کچھ مل گیا دنیا میں، جنت میں، دنیا میں جو میں نے اعمال کیے تھے مجھے سب کچھ تو مل گیا، تو تم کون ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے دل کو مول لینے کے لیے وہ اس کے سامنے چلے گی، مجھے یہاں سے دیکھو، مجھے یہاں سے دیکھو. اور جب وہ ایک چال چلے گی، کیٹ واک کرے گی، تو اس کی ایک چال میں 1,00,000 نخرہ ہوگا، ادائیں ہوں گی. آج کل تو ادائیں سکھائی جاتی ہیں نا ماڈلنگ کے اسکولوں میں، کہ آپ نے ایسے چلنا ہے، ٹھمکا ایسے لگانا ہے، قدم ایسے رکھنا ہے، اور ریل پر ایسے چلنا ہے ایک پاؤں. اللہ پاک نے ان خواتین میں قدرتی طور پر نسوانیت کی ساری ادائیں رکھ دی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چال میں کتنے نخرے ہوں گے بھائی؟ 1,00,000 نخرے ہوں گے. تو یہ تو وہیں پسیج جائے گا. بولے گا بھائی تم میرے کس نعمت کا بدلہ ہو؟ بولے گا میں نعمت شیمت کا بدلہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی کتاب کی اس آیت کا مصداق ہوں، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ہمارے پاس اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، تو میں اس مزید کا مصداق ہوں جس کے لیے تمہارا یہاں پر آنا شرط ہے، تمہارا کوئی عمل کرنا شرط نہیں ہے. بس یہاں پہنچ گئے، اب تمہیں مزید زیادہ ملتا رہے گا، زیادہ ملتا رہے گا ہمیشہ کی زندگی میں. تو اللہ پاک نصیب فرمائے. اور اس دنیا کی اس مختصر زندگی کو بس تھوڑا سا ٹائٹ کر کے گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اللہ نے جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے لازم کیے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور
روزانہ رات کو ایک تسبیح استغفار کی لازم پڑھا کریں. وقت ملے تو فرض نماز کے ساتھ کچھ نوافل کا اہتمام کریں. جن کو اللہ پاک نے والدین عطا فرمائے ہیں ان کی خدمت میں جت جائے. اللہ پاک نے جنت کو کھینچ کر والدہ کی قدموں کے تلے لا کر رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو باپ کی رضا میں سمو دیا ہے. جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی. اور جو اپنی والدہ کی خدمت کرے تو والدہ کے قدموں کے نیچے اس کو جنت ملے گی، اس کے نیچے بیٹھا رہے. ہمسایوں میں ان کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہے، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، آپس میں رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. رشتہ داری کو جو جوڑے گا اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے. بس یہ جنت کے کمانے کی کرنسی ہے. باقی جو اس کے علاوہ جائے گا تو اگر جنت کو نہیں کما سکا تو دوسری جگہ پھر وہ جہنم ہی ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کر کے جنت کے مستحق بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر کل ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.